کہ گندم کے کاشتکاروں کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے بڑی خوشخبری۔ پنجاب میں گندم کی نقل و حمل کی باقاعدہ اجازت مل گئی۔ بین الصوبائی سرحدوں پر گندم کی آمد و رفت پر روک ٹوک ختم کر دی گئی۔ اب کاشتکار پنجاب سے گندم کی نقل و حمل کے ذریعے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ گندم کے کاشتکاروں کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے بڑی خوشخبری۔ پنجاب میں گندم کی نقل و حمل کی باقاعدہ اجازت مل گئی۔ بین الصوبائی سرحدوں پر گندم کی آمد و رفت پر روک ٹوک ختم کر دی گئی۔ اب کاشتکار پنجاب سے گندم کی نقل و حمل کے ذریعے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ گندم کے کاشتکاروں کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ پنجاب میں گندم کی نقل و حمل کی باقاعدہ اجازت مل گئی۔ موسم کی بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ آسمان پر بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ صبح کے وقت شہر کا اوسطن ایئر کوالٹی انڈیکس 159 ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کے حوالے سے مزید صورتحال جان لیتے ہیں اپنے نمائندے زین علی سے۔ جی زین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم نے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر کروٹ لی ہے اور گزشتہ روز شروع ہونے والی ہواؤں کے بعد شہر لاہور کا جو موسم ایک مرتبہ پھر تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس وقت شہر لاہور میں جو ہے وہ لاہور کا جو موسم ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو چکا ہوا ہے اور شہر لاہور کے افق پر اس وقت بادل جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں، جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ وقفے کے ساتھ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ اگر بات کر لیجئے کچھ آج دن بھر رہنے والے شہر لاہور کے درجہ حرارت کی، تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا کم از کم درجہ حرارت 25 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت بھی شہر لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے تاحال جو ہے وہ بارشوں کی کوئی پیشگوئی جو ہے وہ نہیں کی گئی، تاہم آئندہ ہفتے تک اسی طریقے سے سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا جو سلسلہ ہے اور موسم جو ہے وہ اسی طریقے سے شہر لاہور میں جو ہوا چلنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جبکہ اگر بات کر لی جائے کچھ فضائی آلودگی کی تو جس میں جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور آج شہر لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 160 جی ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب میں گرمی کی شدت میں اضافے نے آنے والے دنوں کی صورتحال واضح کر دی ہے۔ لاہور میں اپریل کے پہلے عشرے کے دوران ہی پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ جنوبی پنجاب کے اضلاع میں خشک سالی کے اثرات بھی نظر آنے لگے۔ سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھیے۔ گزشتہ سال ماہ ستمبر سے دسمبر کے دوران ملک بھر میں مجموعی طور پر معمول سے 42% کم بارشیں ریکارڈ کی گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مارچ کے آغاز سے بھی پہلے گرمی کی شدت میں تیز رفتار اضافہ دیکھنے میں آیا۔ بعد میں خوش قسمتی سے بارشوں کے کچھ سسٹمز کی آمد کے باعث گرمی کی شدت میں کمی آ گئی، لیکن اب ایک بار پھر صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ اگرچہ اس مہینے کے دوران بھی بارشوں کے 2 سسٹمز متوقع ہیں، لیکن ان کے اثرات زیادہ دیر پا نہیں ہوں گے۔ ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ اس وقت بھی ہمارے شمالی علاقوں میں داخل ہو چکا ہے، لیکن کچھ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو اس کا اثر جو ہے کیونکہ اپر ہاف میں زیادہ ہے تو اس لیے جو ہے وہ لوور ہاف میں کم ہے، تو اس لیے جو نیچے کے جو ٹمپریچر ہمارے جو سندھ اور بلوچستان کے ہیں اور کچھ جو ہے ساؤتھ پنجاب ہے اس کے اندر وہ ٹمپریچر میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ لاہور میں اپریل کے پہلے عشرے کے دوران ہی پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رواں ماہ کے دوران ہی درجہ حرارت میں 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ اضافے کے امکانات بھی ظاہر کر دیے گئے ہیں۔ صورتحال کے باعث پنجاب کے جنوبی اضلاع رحیم یار خان، بہاول نگر اور بہاولپور میں خشک سالی کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں۔ خاص طور پہ بڑا چیلنج ہے کہ یہ 6.6 ملین ایکڑ چولستان کا جو ایریا ہے جہاں پہ تقریباً 3 لاکھ لوگ وہاں کے باسی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ کہ یہاں پہ جو کیٹل ہیڈ ہے وہ تقریباً 1.6 ملین کیٹل ہیڈ ہے۔ اس کے لیے 10 4x4 واٹر باؤزرز آلریڈی وہاں پہنچ چکے ہیں اور ریسکیو 1122 ڈپٹی کمشنر CDA ان کے تھرو اس پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال موسموں کے تیز رفتار تغیر و تبدل کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ خوش قسمتی سے اس مہینے کے دوران بارشوں کے 1-2 سسٹمز تو متوقع ہیں، لیکن ان کے اثرات کوئی بہت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہیں گے۔ مسئلے کے دیر پا حل کے لیے بہت ضروری ہے کہ جنگلات میں اضافے اور پانی کو بچانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جائیں کہ اس سے صورتحال کا مقابلہ کرنے میں کسی حد تک مدد مل سکتی ہے۔ کیمرہ مین بلال احمد کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔
पोल्ट्री मसनूआत के दाम अदम इस्तेकाम का शिकार। सरकारी रेट लिस्ट में ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन ना किया जा सका। मार्केट में साफ़ी गोश्त 800 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। अंडों की कीमत 234 रुपये दर्जन बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6900 रुपये मुकर्रर है। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज भी जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नजरनामे जारी किए गए हैं उसमें ब्रायलर गोश्त की कीमतों का तयन नहीं किया गया। सिर्फ जिंदा ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो मुकर्रर की गई हैं। इसके बावजूद जिंदा ब्रायलर की कीमतों पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा, क्योंकि फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का आज 387 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। ताहम इस वक्त जो फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का चार्ज किया जा रहा है वो 450 रुपये है। होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 397 है, लेकिन 397 के बरक्स शहर की दुकानों पर सप्लाई जो किया जा रहा है जिंदा ब्रायलर वो 470 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। और जो परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत है वो 411 है, लेकिन इस वक्त परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है 411 के बरक्स 480 से 490 रुपये तक चार्ज की जा रही है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर गोश्त की कीमत क्या किसी को कोई मालूम नहीं है। कि हर दुकानदार जो है वो अपनी कीमत लगा के बैठा हुआ, क्योंकि 800 रुपये फी किलो तक ब्रायलर गोश्त फरोख्त किया जा रहा है और बाज़ मुकामात पर 750 से 700 रुपये तक भी है। लेकिन सरकारी सतह पर ब्रायलर गोश्त की कीमतों का तयन न होने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो ब्रायलर गोश्त है उसकी कीमतें भी मुख्तलिफ ही वसूल की जा रही हैं। अंडों की कीमतें जो है वो किसी भी कमी बेशी के बगैर 234 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6900 रुपये की मुकर्रर की गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेयरिंग क्रॉस पर दूसरे रोज भी धरना। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। पुलिस ने रुकावटें लगाकर चेयरिंग क्रॉस को चारों तरफ से बंद कर दिया। शाहजेब शहजाद की रिपोर्ट देखिए। बुनियादी मराकज़ सेहत की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेयरिंग क्रॉस पर धरना दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म न करने का ऐलान किया। पुलिस ने चेयरिंग क्रॉस को चारों तरफ से बैरियर लगाकर बंद कर दिया, जिसके बायस पीसी होटल से मॉल रोड, क्वींस रोड और कोपो रोड जाने वाले रास्ते बंद। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने चेयरिंग क्रॉस पर चटाइयां बिछाकर मुस्तकिल क़याम किया। धरने में शरीक हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि अगर मुतालिबा तस्लीम न किए गए तो 1 माह नहीं बल्कि कई माह तक यहीं डेरे जमाए रखेंगे। हमारा ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। हमारा मुतालबा एक ही है, वो हमारा फंडामेंटल राइट भी है कि निजकारी के इस निज़ाम को बंद किया जाए, फिलफौर प्राइवेटाइजेशन को बंद किया जाए और ये जो मुलाजमीन नौकरियां कर रहे हैं इनके चूल्हे ना ठंडे किए जाएं, इनका मुआशी कत्ल ना किया जाए, इनको एज इट इज़ अपनी नौकरियां करने दी जाएं ताकि ये अपने बच्चों का बेहतर रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल बना सकें। कोई भी ईपीआई ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। 20-25 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ? ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ हक लेके जाओ। सदर YDS शुएब न्याजी ने कहा कि हुकूमत सरकारी हॉस्पिटल्स की निजकारी करके आम आदमी पर बोझ डालने जा रही है। इलाज मुआवजा मजीद महंगा हो जाएगा। आपने PHFMC के तकरीबन 12,000 मुलाजमों को बेरोजगार करने जा रहे हैं। IRMHC के मुलाजमों को बेरोजगार करने जा रहे हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल से गरीब मरीजों का इलाज महंगा करने जा रहे हैं। मुफ्त अद्वियात पहले ही नहीं मिल रही। CT स्कैन MRI की पहले आप फीसें चार्ज कर रहे हैं। लैब्स में MRI की मशीनों पे पहले ही आपने फिक्स ड्यूटी लगा दी है। अब क्या बच गया है? मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत को फौरी तौर पर निजकारी का फैसला वापस लेना होगा, वरना एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़। जबकि वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर का धरना मुजाहिरीन के लिए पैगाम। कहते हैं तमाम मुलाजमीन यकीन रखे किसी को बेरोजगार नहीं किया जा रहा। डेडी हेल्थ वर्कर्स के सिर्फ ओहदे का नाम कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर किया है। हुकूमत निजकारी नहीं करने जा रही। सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए आउटसोर्सिंग कर रही हैं। आउटसोर्सिंग से किसी की नौकरी को खतरा नहीं। सेहतमंद पंजाब सिर्फ मरियम नवाज का ही नहीं सबका विजन होना चाहिए। टेक्निकली ये सर्विस प्रोवाइडर के साथ हमारा एक एग्रीमेंट है, एक किस्म की आउटसोर्सिंग है जिसमें कहाँ से लोग आने हैं, यही हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने काम करना है। इशू इस वक्त ये बना हुआ है कि चंद लोग ऐसे हैं जिनकी दुकान नहीं चल पा रही थी, जिनकी सियासत नहीं चल पा रही थी। कोई नौकरियों से निकल के बैठा हुआ था, उसको पुराने धरने याद आ रहे थे। कोई जो था अपनी वो सियासत चमकाना चाहता था, कोई अपनी पीजीशिप बचाना चाहता है, कोई अपने भाई की ट्रांसफ़र वापस चाहता है। तो इन सबको एक ऐसा मौका हाथ आया है कि हमारे बेचारे मासूम से
جو ہیلتھ کے سٹاف کے لوگ ہیں، جو بیچارے ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان تمام کے اندر یہ ایک میسج پھیلایا گیا کہ شاید ان کی جو ہے نوکری کو کوئی خطرہ ہو گیا ہے اور وہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تو ڈیفینیٹلی آج کے دور میں جہاں مشکل سے گزر بسر ہوتی ہے تو ہمارے وہ بیچارے ہیلتھ ورکر جو ہیں وہ ان تمام لوگوں کی باتوں میں آ گئے، اور آج ان میں سے کچھ ساتھی جو ہیں وہ مال روڈ پہ بیٹھے ہیں. میری ان سے اپیل ہے کہ وہ ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، خدا را اپنی نوکریوں پہ واپس جائیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. وزیر پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ پنجاب کے 12 کروڑ عوام جو ہیں ان کو بیسٹ ہیلتھ فیسلٹی ملے، اس سسٹم کے اندر بہتری آئے. اس سسٹم کے اندر اگر کوئی ایسے لوگ آگے ہیں جو دوائی چوری کرتے ہیں ان کو نکال دیا جائے، اور ایسے لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع دیا جائے. تو جو ہمارا کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر پروگرام ہے، جو 20,000 کے قریب ہم لوگ ان میں اس کے اندر لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے تھرو پورا ایک چانس دے رہے ہیں کہ وہ 20,000 لوگ وہاں پر آئیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شامل ہوں، اور وہ تمام ٹرینڈ لوگ جو ہیں وہاں پر اپنی نوکریاں کریں اور اس ہیلتھ سسٹم کے اندر اپنا انپٹ ڈالیں. صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب کے تدریسی ہسپتالوں بارے اہم پیش رفت. تدریسی ہسپتالوں کو ایڈیشنل سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری اور ڈپٹی کمشنر کی مشاورت سے چلانے کا فیصلہ. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے لاہور کے 20 تدریسی ہسپتالوں اور انسٹیٹیوشن سمیت صوبے کے 51 ہسپتالوں بارے مراسلہ جاری کر دیا. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے جاری مراسلے میں ایڈیشنل سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری کے ناموں کے ساتھ ہسپتال تفویض کیے گئے ہیں. ایڈیشنل سیکرٹری، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسپیشل برانچ اور چیف منسٹر کے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ ہسپتالوں کا راؤنڈ کریں گے. متعلقہ آفیسرز ہسپتالوں میں انسپیکشن کر کے ایم ایس اور پرنسپل کو ہدایت جاری کریں گے. مراسلے کے مطابق لاہور میں ایڈیشنل اور ڈپٹی سیکرٹری اور دیگر اضلاع میں ڈپٹی کمشنر ہسپتالوں کی انسپیکشن کریں گے.